اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عذرائے کرم، اس ولاگ کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور جو بھی چوتھی چیز ہے وہ کر دیجیے گا۔ اس میں آج انشاءاللہ بڑی مختصر سی بات ہوگی، لیکن بات وہ ہے جو بڑی عظمت اور شان والی ہستی سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، پھر ہماری بہت ہی محترم ہستی، بہت ہی عزت والی ہستی بانو قدسیہ، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں گے، یا رب العالمین ہمیں اپنی روحوں کے شیطان سے بچا، ایول آف آر سولز، اس سے بچا لے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نرمی جس شے سے نکل جائے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے، یعنی خوبصورتی کے لیے جسمانی ہو، ذہنی ہو، اخلاق کی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، اس میں بڑا دھیما پن ہونا چاہیے، بہت نرمی ہونی چاہیے۔ آپ چھوٹا سا معاملہ لے لیں، کوئی بہت خوبصورت ہستی ہو، بہت خوبصورت انداز و اطوار والے لوگ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اگر اس کے انداز کلام میں سختی ہے، انداز کلام آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے، تو آپ کو وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ یہ ایک بالکل سادہ سی مثال ہے، کوئی اس میں لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو مطلب رحمت للعالمین کا ارشاد ہے نا، اس میں تو ایک جہان کے لیے میسج ہوتا تھا، اور ہے کہ خوبصورتی ایکچولی دل جو ہے وہ مادہ ہے ہر چیز کا۔ قرآن مجید کہاں اترا؟ دل پہ۔ جب ہمارے آنسو نکلتے ہیں تو دماغ نہیں ان کو نکالتا، دل نرم پڑ جاتا ہے، چاہے وہ ہم قرآن مجید سنتے ہوئے اپنے آپ کو نہ سنبھال پائیں، یا کوئی ایسا معاملہ سنتے ہوئے جو واقعی دل کو نرم اور عجیب و غریب کیفیت میں لے جائے، تو اس وقت بھی ہم دل ہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا۔ ہم کسی بھی شخص کو سخت کلام کو اگر کسی وقت نرمی سے بات کرتے سنیں تو ہم کہتے ہیں اس کا تو دل ہی بدل گیا، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ اس کا دماغ بدل گیا۔ اور تکبر میں بھی دل ہی ہوتا ہے نا، کہ وہ انسان اپنے آپ کو یا کوئی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں کسی صورت میں دوسری چیز کو اپنے سے اوپر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے برابر لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نیچے رہے۔ ہم صرف اس صورت میں، جس صورت میں ہمارے پاس کوئی رستہ نہ ہو، کوئی اور طریقہ نہ ہو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اور ونس اگین جب ہم اس دائرے سے نکل کے اپنے ہی کسی دائرے میں آ جاتے ہیں، یا اپنی جائے امان میں آ جاتے ہیں، اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں آ جاتے ہیں،
تو پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی جیسا تو باقی ساری چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اور اسی طرح وہ شخص آپ کو بہت اچھا لگتا ہے جس میں نرمی ہو، جس میں نرمی ہو. کوئی لمبی چوڑی اس میں فلسفے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو فلسفہ چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے. جب آپ یہ کریں گے تو انسانوں کے درمیان کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، اخلاق اور احسن عمل بڑھے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی سورہ الملک میں یہ آیت ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. احسن عملا بڑھے گا کیونکہ اس نے فیصلہ احسن عمل کا کرائٹیریا ہمیں دے دیا کہ فیصلہ اس پہ ہونا ہے. بہرحال وہ بہتر جانتا ہے، زیادہ اعمال کرنے والے بھی اس کے ہاں محبوب ہوں گے، بالکل نہیں کرنے والا بھی ہو سکتا ہے محبوب ہو، ایک عمل کرنے والا محبوب ہو جائے. جس طرح وہ خاتون ہو گئی جس نے کتے کو پانی اپنی جوتی میں نکال کے کنویں سے پلا دیا اور وہ بخشش کے زمرے میں آ گئی. یہ احسن عمل کی انتہا ہے، معراج ہے یہ. تو یہ اس کے دل میں نرمی آ گئی، خوبصورت ہو گیا وہ اس کا عمل، وہ خوبصورت ہو گئی. اس لیے یہ دو تین چیزیں تو اس میں یہ آ جاتی ہیں. باقی اگر آپ چلتے چلے جائیں تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مختصر بات کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں. کیا چیز ہے؟ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے. یعنی اس میں دیکھیں انسانی فطرت کتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی لوگ کسی کو معاف نہ کر سکیں، یا کسی نے اتنا زیادہ ظلم کر دیا ہو، یا اتنی زیادہ ہمارے ساتھ وہ آگے تک چلا گیا ہو، جس کو عام فہم لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہ رہا. ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، خاطی ہیں. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بھول جاؤ نہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے. یعنی ان کا جرم اتنا ہے لیکن آپ معاف کرنے کی کیفیت میں آتے ہوئے بھی معاف نہیں کر سکتے تو بھول جاؤ. یعنی انتقام سے دور ہو جاؤ. اس چکر میں نہ پڑو کہ میں تو اس نے مجھے یہ کیا تو اب میں اس کو اس سے آگے جا کے کروں گا. معاف کر دو انہیں، یہ دوسری چیز ہے. معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے. یعنی پہلا کرائٹیریا کیا ارشاد فرمایا کہ بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور دوسرا کیا بتایا کہ معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے. ایسے بھی تو رشتے ہوں گے نا، ایسے بھی تو تعلق ہوں گے جن کو آپ بھول نہیں سکتے. میں یہاں چلتے چلاتے چھوٹا سا ایک واقعہ اپنا بیان کر دیتا ہوں. میں اپنے آپ کو کوئی بہت ماورا ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اٹ ہیپن ود می. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بڑے نرمی اور اچھے طریقے سے رہا زندگی کا سلسلہ. غصہ بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی، بہت زیادہ ریئیکشنز بھی ہوئے، لیکن وہ میرا دوست جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اس کا نام تھا نوازش علی. وہ ایک دفعہ مجھ سے ناراض ہو گیا. ہم ایک جگہ کام کرتے تھے، صبح اور ایوننگ کی شفٹس تھیں، اور
وہاں ایک انور خان عباسی، وہ ایکچولی تو مطلب ہیڈ کرتے تھے اس سروسز کے ڈپارٹمنٹ کو، جس میں کہہ لیں کہ وہ جو آن دا ٹیبل سروسز ہوتی ہیں، دس از اے ہائیلی رسپیکٹیبل جاب. تو میں نے جب جوائن کیا تو میں نے ان کو خان صاحب کہنا شروع کر دیا، بیکاز میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ میں ان کو کہوں. وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھے، بہت زیادہ نہیں، بوڑھے نہیں تھے، لیکن مجھ سے عمر میں زیادہ تھے. تو میں نے ان کو 2-3 دن کے بعد کہا، میں نے کہا کہ یہ نوازش آتا ہے، بس نہ سلام نہ دعا نہ کچھ اور، اگر میں سلام کرتا ہوں تو وہ ہلکے سے جواب دے دیتا ہے، تو میرے خیال اس کے گھر چلتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا اس میں نوازش اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ اس پہ چلا گیا. تو وہ کہنے لگا، لیکن اس نے، وہ کہنے لگے خان صاحب کہ اس نے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے، یہ ہوا وہ سارا ریپیٹ کر دیا. میں نے کہا کہ خان صاحب اگر میں بھی ویسا ہی بن جاؤں تو مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رہے گا، اور اس کے علاوہ میں اس کو بھول نہیں سکتا ہوں. یہ آپ آج جب میں اس کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں تو اس کی کتنی بڑی حقیقت ہے. یہ ایسے ہی نہیں میں آپ کے سامنے اٹھا کے رکھ رہا، یہ میرے ساتھ گزری. ہم گئے اس کے گھر، اس زمانے میں گھروں کے اندر تو کم ہی ہوتا تھا نا بیٹھنا، باہر گلیوں میں کھڑے ہو کے یا روڈز پہ کھڑے ہو کے یا کسی جگہ نزدیکی کوئی ایسی جگہ ہے، کیونکہ وہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا تو ہم پہنچ گئے. تو وہ فرسٹ آف آل تو حیران ہوا. پھر میں نے اس کو کہا یار بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی 2-4 دن پہلے ہمارے درمیان ہوا، میں اس کے لیے آیا ہوں. لیٹس forget about it. لیٹس forget about it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے ہاتھ بڑھایا. آپ یقین کریں، یہ میں نے بہت جگہ آزمایا. ایک جگہ میں نے صلح کروانی تھی 2 افراد کے درمیان، ان کے آپس میں کچھ بہت گہرے تعلقات تھے. لیبیا کی بات ہے. ایک بٹ صاحب تھے اور ایک نعیم صاحب تھے. نعیم صاحب بعد میں میرے ہمسائے بھی یہاں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور یہ میرے پاس مسئلہ اس وقت ابھر کے آیا جب ہم کلیکشن کرنا چاہ رہے تھے فنڈز کی ٹو ہیلپ دی افیکٹڈ پیپل آف فلڈ، اور فلڈ وکٹمس کی ہم کرنا چاہ رہے تھے. اس کے لیے ہم نے ایمبیسی سے پرمیشن لی تھی. ایمبیسی کے میں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کلیکشن وہی ہال میں ہوگی، اسی وقت ایمبیسی کے ایک نمائندے کے حوالے کی جائے گی ان دی پریزنس آف سرٹن ادر ایلڈرز آف دی کمیونٹی. تو وہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی حامی بھر لی کہ وہ بھی آئیں گے، اور وہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کی ان کو جزا دے. تو وہاں پہ وہ سارے اس کے دوران وہ دونوں جو تھے وہ کی فیکٹر تھے اس ساری پروسیس میں. تو میں کافی اپسیٹ تھا کہ یہ اگر دور دور رہیں گے تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ چل نہیں سکے گا یا اتنا سکسیسفل نہیں ہوگا. بیچ میں تو جھگڑے والی بات ہو جائے گی نا. تو میں نے ایک سے بات کی، پھر دوسرے سے بات کی کہ یار چلو فار دا سیک آف دس گڈ کاز ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں میری فیملی وہاں نہیں تھی، اور میں نے 1-2 چیزیں بہت شاندار سیکھ لی تھیں. ایک تو میں کڑھائی گوشت اس زمانے میں بہت اچھا بناتا تھا، اور چائے میرے پاس جب بنتی تھی
حالانکہ میں سپریم ٹی یہاں سے لے کے جایا کرتا تھا اس وقت، وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی، کیونکہ اب تو میں صرف ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے بھی چائے کی پیالی آ گئی تو الحمدللہ. میری نواسی زیادہ تر اس سلسلے میں مجھے سرو کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے اپنی نانوں سے سیکھی ہو. تو میں نے جب ان کو بلایا، میں نے کہا جی کھانا ہوگا، چائے ہوگی. وہ کھانا وغیرہ سرو کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں انہوں نے کی ڈیورنگ دی میل اور ڈیورنگ دی ٹی. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، میں عدالت نہیں ہوں، میں عدالت لگاؤں گا نہیں، آپ مجھ سے کوآپریشن کر لیں، صرف اتنا کام کریں کہ اٹھ کے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کر کے یہ کہیں کہ جو آپ سے ہوا میں نے معاف کیا، جو دوسرا ہے وہ یہی کہے کہ جو آپ سے ہوا میں نے معاف کیا، اور یہ سب اللہ کے لیے. اس کے بعد آپ کو جو شکوے شکایت ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کر لیں. پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، تیسرا رلیا تے چگا سڑیا، وہ نہیں میں کرنا چاہتا تھا. معاملہ انہوں نے اس فارمولے کو ایکسیپٹ کیا تو میں نے ان کو گھر پہ وہ جس وقت ہو گیا میں کہا جی لیٹ سٹارٹ. میں کہا کوئی آرگومنٹس کی ضرورت نہیں، کسی طریقے کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، لیٹس ڈو اٹ. میں بھی کھڑا ہوا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے، میں نے کہا جی میں آپ دونوں کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا کیونکہ آپ میچورڈ لوگ ہیں اینڈ یو ہیو اگریڈ ٹو اٹ. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہی کلمات کہے کہ جو کچھ آپ سے ہوا میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا، جو مجھ سے ہوا اس کو آپ معاف کر دیں. دوسرے نے بھی وہی کلمات دہرائے، اور بلیو می ان نیکسٹ 5 minutes they were as if there was no، کبھی ایسا کوئی معاملہ دونوں کے درمیان ہوا ہی نہیں تھا. وہاں نرمی آ گئی تھی. معاف کر دو ان کو جن کو بھول نہیں سکتے. اور نرمی، جب نرمی آ گئی تو خوبصورتی آ گئی، تعلقات میں خوبصورتی آ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج مل گیا، واپس اس مقام پہ چلے گئے محبتوں کے پیمانے میں. تو اس چیز پہ یہ دیکھیں کہ اس فارمولے کو میں نے اپنے گھر میں بھی اپلائی کیا تھا. میری بڑی بہو جو اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ شی از ابراڈ ود ہر ہسبینڈ مائی سن، اور اپنے کڈس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور اس کے بچوں کو بھی، اس کے ہسبینڈ کو بھی. وہ میاں بیوی میں جیسے ہوتا ہے ناراض ہو کے چلی گئی. مجھے میری مرحومہ وائف نے فون کیا کہ وہ اس طرح تو چلی گئی، تو اب پتہ نہیں ہے کہ کیا. میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں ہے، بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. تو میں کہا ٹھیک ہے، میں ابھی آفس سے آف کرتا ہوں اور میں جا کے اس کو لے آتا ہوں. کہا نہیں، وہ بیٹے نے کہا کہ آپ لوگ اس سے ذرا دور رہیں، میں خود ہی ہینڈل کرتا ہوں. فائن. میں نے اس کو بھی فون کیا، بچے کو بھی، میں نے کہا یار بڑا امیکیبلی سالو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، لیٹ می ڈو اٹ مائی سیلف. ٹھیک ہے کر لو. رات کو 10 بجے میں اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ بھی آئے نہیں، تو I just saw him entering the house، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہارا ہوا سپاہی، یا ویسے تو وہ عام طور پہ جواری کہتے ہیں لیکن چلیں اس کو ہم نہ کہیں، ہمارے پاس الفاظ کی ترتیب بدلنے کا تو اختیار ہونا چاہیے نا. وہ آیا تو
مجھے وہ کہنے لگا کہ جی اس کے ایک ہمزلف تھے جو ہی واز سم ویری ہائی آفیشل ان پی ایف. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یار کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ انکل ہی کر سکتے ہیں، میرے پاس کی بات نہیں ہے، بیکاز ساری بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں تو عجیب و غریب قسم کا وہاں تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کے سامنے فون اٹھایا، اس کے والد صاحب کو فون کیا، میں نے کہا کہ جی وہ وہاں پہ آئی ہوئی ہے، میں آ رہا ہوں، اس کو کہیں تیار ہو جائے میرے ساتھ آنے کے لیے. میں کہا جی ٹھیک ہے آئیے. انہوں نے اپنی ساری اس کی بہنوں کے اور اپنی میسز کے سامنے مجھے کہا کہ یہ سب کہہ رہی تھیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بہت ہی غلط قسم کا ڈیسیجن ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ شاہ صاحب نے مجھے فون کیا ہے، آئی کانٹ ریفیوز ہم، وہ آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر میں رہے، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہی ہیڈ فل ٹرسٹ. اور اللہ کا بڑا کرم، جب وہ گھر میں آئی، میں لے کر آیا اس کو، تو میں نے جا کے اپنی مرحومہ وائف کو جگایا. شی ہیڈ گون ٹو سلیپ، شی واز سلیپنگ. وہ ارلی بیڈ پہ جانے کی عادی تھی، اور اپنے بیٹے کو بھی اپ اسٹیئر سے بلایا کہ نیچے آ جاؤ. تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ آپ نے ایک مشکل ٹائم سے ابھی ٹائم فیز سے گزرنا ہے، وہ آ گئی ہے، میں لے آیا ہوں، آپ نے صرف اس سے شیک ہینڈ کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے اس کو، اور اس کو کہنا ہے کہ میں ذرا سو رہی تھی تو ابھی میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتی، کل تم سے بات. ان کا بھی ریئیکشن تھوڑا سا مجھے برداشت کرنا تھا، وہ میں نے کیا الحمدللہ. تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے بیٹا آیا میرا، تو اس کو بھی میں نے کہا یار ایک شی از دیئر، تو یہ اپنے والد صاحب کے گھر گئی تھی نا، شیک ہینڈ کرو، اور جو کچھ آج ہوا اس کا زندگی بھر ایک دوسرے سے تذکرہ نہ کرنا. دیٹس اٹ. ان دونوں کے چہرے پہ جو اس وقت خوشی کی میں نے لہر دیکھی نا، وہ میرا حاصل تھا ساری چیز کا کہ اصل میں انسان ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتا، ایک دوسرے کو بھولنا نہیں چاہتا. بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے. تو جب ہم بھول نہیں سکتے تو معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے. اس کا اختتام کرنے سے پہلے میں نے جیسے کہا تھا کہ ہماری بہت ہی محترم بانو قدسیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا، بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے. یہ نہیں کہا کہ چھوٹا ہو تو اس کو محسوس نہ، اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے. جب ہم نے اس کو چھوٹا محسوس ہونے دیا، کروایا نا، تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ابھی ایکچولی ایک میں نے چیز آپ سے اور کرنی تھی، وہ انشاءاللہ پھر صلح حدیبیہ کے وقت جو کچھ ہوا، اور ابو جندل جو آئے تھے چینز میں، اور ان کے والد وہاں چیف ریپرزینٹیٹیو تھے قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود پوری کوشش، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، صرف ایگری کیا تھا سب نے، لیکن آنر اتنا کیا اپنے ایگری کرنے کا کہ اس کو کہا کہ ہم تو مان چکے ہیں یہ شرائط، ہم تو مان چکے ہیں یہ شرائط،
بہرحال یہ ابو جندل پھر کسی وقت بتاؤں گا، کفار مکہ کے گلے کی ہڈی بن گیا، اور وہ خود آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں، کہ پھر انشاءاللہ یہ ان ہستیوں کی باتیں ہیں جو زمانہ ساز تھے، جو زمانے کو سمجھتے تھے، جو زمانے کو بناتے تھے، اور اسی لیے نفسی نفسی کے عالم میں جب پکاریں گے تو ہم انہی کے کو پکاریں گے، ہماری شفاعت کرا دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو جائے گی انشاءاللہ، ہو جائے گی، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے، آپ نے وقت نکالا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ آسانیاں نازل فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف آپ کو عطا کرے، مجھے بھی اس کار خیر میں شریک کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔